اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت چل رہی ہے اور اس کا پہلا حصہ عہد سے متعلق تھا۔ عہد سے متعلق تفسیر ہمارے سامنے آ چکی اور اب آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، یعنی آیت نمبر 1 ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی الا ما یتلی علیکم، علاوہ اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہے اس آیت کے حصے کا ترجمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بدلا دیا جائے گا، مثال کے طور پر خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں، اور اسی طرح سے وحشی جانور مثلاً وحشی جانور جیسے کیا کہتے ہیں شیر، چیتا وغیرہ، اور جو حلال جانور ہیں مثلاً بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ، اور اس طرح کے جانور جو عام طور سے گوشت خور نہیں ہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ البتہ کچھ جانوروں کو الگ کر دیا گیا ہے، ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بدلا دیا جائے گا، یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں، اور اسی طرح سے وہ جانور جو وحشی ہیں مثلاً شیر، چیتا وغیرہ، اور جو حلال جانور ہیں مثلاً بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ، اور اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ البتہ بعض جانوروں کو الگ کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ دوسری بات، اس آیت کے اس حصے میں ایک لفظ لایا گیا ہے بہیمۃ، احلت لکم بہیمۃ الانعام، پہلا لفظ ہے بہیمہ۔ تو اس آیت میں لفظ بہیمہ آیا ہے۔ بہیمہ اس جانور کو بولا جاتا ہے، اس جانور کو کہا جاتا ہے جو عقل والے نہیں ہوتے، لوگ ان کی بولی عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ بھئی عقل تو جہاں تک ان کی اپنی ضروریات زندگی ہے اس اعتبار سے تو عقل ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ لوگ ان کی بولی عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شعرانی نے کہا ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہا جاتا تاکہ ان کو عقل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور ادراک سے کوئی جانور خالی نہیں ہے، اور کسی نہ کسی حد تک عقل اور ادراک ہر جانور کے اندر ہوتی ہے، بلکہ جانور ہی نہیں، درخت اور پتھر میں بھی عقل اور ادراک ہوتی ہے، درخت اور پتھر بھی ادراک سے خالی نہیں ہیں۔ ہاں، درجات کا فرق ہو سکتا ہے، درجات کا فرق ہے، ان میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے اور جانوروں کو احکام کا مکلف نہیں
نہیں بنایا گیا۔ جہاں تک اپنی زندگی کی ضروریات کا سوال ہے تو اپنی زندگی کی ضروریات کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر اور حجر کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ادراک بخشی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ زمین میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو اپنے خالق اور مالک کو کس طرح سے وہ پہچان سکتی تھی اور کس طرح سے وہ تسبیح بیان کر سکتی تھی۔ اس لیے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بہیمہ کا لفظ چوپایوں کے لیے، 4 پیر والے جانوروں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اس آیت میں انعام آیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ اور دوسرا لفظ انعام آیا ہے، انعام نعمن کی جمع ہے، پالتو جانور جیسے اونٹ، بکری، بھیڑ، بھینس وغیرہ، جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ تو سورہ انعام میں ان کی 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بہیمہ کا لفظ عام تھا لیکن انعام نے آ کے اس کو خاص کر دیا۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ گھریلو جانوروں کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جملے میں جو عقد سے متعلق تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جس کی وضاحت کل بیان کی گئی تھی، اس سے پہلے جملے میں عقود سے متعلق ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عقود میں تمام قسم کے معاہدے داخل ہیں۔ ان میں ایک معاہدہ وہ بھی تھا جو اللہ نے اپنے بندوں سے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے، حلال اور حرام کی پابندی سے متعلق لیا ہے۔ اگلے اس جملے میں اسی خاص معاہدے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی طور پر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ جانوروں کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اس لفظ انعام نے آ کر خاص کر دیا۔ اور عقود سے متعلق ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ تمام قسم کے معاہدے اس میں داخل ہیں۔ ان میں ایک معاہدہ وہ بھی تھا جو اللہ نے اپنے بندوں سے حلال اور حرام کی پابندی سے متعلق لیا ہے۔ اس جملے میں اسی خاص معاہدے کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کو شرعی طور پر ذبح کر کے کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیے یہ حکم آ جانے کے بعد ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو حدود میں رکھ کر، جی ہاں حدود میں رکھ کر ہم پابندی کریں، نہ تو مجوسی اور اصنام پرست لوگوں کی طرح ہم ان جانوروں کو بالکل ہی حرام نہ سمجھنے لگیں کہ ان جانوروں کا کھانا ہی حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صورت میں حکمت پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض لازم آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح سے نہ ہی ہم دوسرے گوشت کھانے والے گوشت خوروں کی طرح بے قید ہو کر ہر قسم کے جانور ہی کو نہ کھانے لگیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے اس سے متعلق، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان سے بچو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو، دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ یعنی اللہ ہر جانور کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ ہر جانور کی خاصیت سے پوری طرح واقف ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے بھی پوری طرح واقف ہیں کہ انسان کے جسم میں ان جانوروں کے کھانے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا ہے، تاکہ ان کے کھانے سے انسانی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہ پڑے، برے اثرات نہ پڑیں۔ گندے اور ناپاک جانوروں سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے مہلک اور مضر ہیں، نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حکم سے چند جانوروں کو صراحت کے ساتھ الگ کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں یعنی جو الگ کیا گیا ہے استثناء، اس سلسلے میں پہلا جملہ آیت کا ہے الا ما یتلا علیکم، یعنی ان جانوروں کے علاوہ جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، یعنی صرف وہی جانور حلال ہیں جن کی حرمت قرآن نے بیان کر دی ہے، ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، جن کی حرمت بیان کر دی گئی وہ حلال نہیں ہیں، مثلا مردار یا کیا کہتے ہیں خنزیر وغیرہ۔ اور دیکھیے ہم یہ بات سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، پارہ نمبر 2 میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ دیکھیے خنزیر کے گوشت کی قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے، نام لے کر فرمایا ہے اس کے ناپاک اور نجس ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کی تو قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور نام لے کر فرمایا ہے اس کے ناپاک اور نجس ہونے کی وجہ سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہی ہونا چاہیے تھا، اور جب ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5 قسم کی بیماریاں خاص طور پر خنزیر کا میٹ کھانے والوں کو ہوتی ہے، اور باقاعدہ ان بیماریوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اور ان 5 بیماریاں بڑی مہلک ہیں، بڑی ہلاک کرنے والی ہیں، جس کی وجہ سے خود سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ اور سائنس نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے، تحقیق کی ہے کہ خنزیر کے میٹ میں ایک زہریلا جرم بھی ہوتا ہے، ایک زہریلا کیڑا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کی، اور سائنس آج اس بات کو بیان کرتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی صراحت کے ساتھ اس کے نجس اور ناپاک ہونے کی وجہ سے نام لے کر ارشاد فرمایا تھا۔ تو بہرحال 5 قسم کی خاص بیماریاں ہیں جو خنزیر کا میٹ کھانے والوں کو ہوتی ہیں۔ یہ بات اس لیے آئی اس استثناء کی وجہ سے جو آیت میں کہا گیا ہے الا ما یتلا علیکم، یعنی ان جانوروں کے علاوہ جن کی حرمت قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اب دیکھیے اب جو آگے آیت ہے الا ما یتلا علیکم، یہ تو اس کی وضاحت تو سامنے آ گئی۔ دوسری چیز، دوسرا استثناء جو جانوروں کی حرمت کے سلسلے میں ہے وہ ہے غیر محل الصید وانتم حرم کے تحت، جس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی اگر تم
نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو تم اس حالت میں ان حلال جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کھلی طور پر وضاحت یہ ہے کہ جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں اور اسی طرح سے جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب تم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا اور حلال جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی جائز نہیں ہے اور یہ جرم اور گناہ کی بات ہوتی ہے۔ تو دوسرا استثناء آیت کے اگلے جملے میں ہے غیر محل الصید وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب کہ تم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی جائز نہیں ہے اور یہ جرم اور گناہ کی بات ہوتی ہے۔ احرام سے متعلق ہم سب جانتے ہی ہیں، اصل میں احرام اس فقیرانہ لباس کو کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حج اور عمرے کی نیت سے پہنا جاتا ہے۔ کعبے کے ارد گرد ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جن سے آگے بڑھنا کسی زائر کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ احرام کا لباس اتار کر اپنا معمولی لباس نہ پہن لے، یعنی جو احرام سے متعلق ارکان ہیں ان کو ادا نہ کر کے اپنا لباس نہ پہن لے۔ اس لباس میں صرف ایک تہبند ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے جو اوپر سے اوڑھ لی جاتی ہے، اسی کو احرام کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اصل میں احرام اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ اس کے باندھنے کے بعد بہت سی چیزیں آدمی پر حرام ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عام حالات میں حلال ہیں احرام باندھنے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا حجامت کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، ہر قسم کی شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کسی جانور کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار کیا جائے اور نہ ہی کسی کو شکار کا پتہ بتلایا جائے۔ یہ سب قانون بیان کرنے کے بعد یہ سب قانون ان آیت کے جملوں میں بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کے حکم کو ماننے میں چونچا کرے۔ دیکھیے اس آیت کے جملے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ جس مالک نے، جس اللہ نے یہ سب جانیں پیدا کی ہیں، اس نے پوری بصیرت اور حکمت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ قانون بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا جائے۔ مثال کے طور پر زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا ہے، اور جانور انسان کی غذا ہیں۔ اور کیونکہ انسان سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف کوئی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا نہیں کی ہے، اس لیے انسان شرعی طور پر، اسلامی طور پر کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا ہے، اور جانور انسان کی غذا ہے، اور کیونکہ انسان کو اللہ نے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، اور انسان سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف کوئی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کی ہے، اس لیے انسان شرعی طور پر کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔
اور دیکھیے 100 باتوں کی ایک بات، ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے ہمارا عقیدہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے صرف مالک کی اجازت درکار ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت درکار ہے، اور کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے صرف اللہ کی ممانعت درکار ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ جس کو جائز رکھے وہ جائز اور الاؤ ہے، اور جسے ناجائز قرار دے دے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس کی پوری وضاحت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وحشی جانور اور اسی طرح سے جن کے پنجے ہوتے ہیں ان کے کھانے سے منع کیا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کے کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پہلی آیت ہے، مضامین کے اعتبار سے یہ آیت بہت جامع ہے، اور اس آیت کے اندر بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔